الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ گئے. یدا ابی لہب، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تبا اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنا، ما نہیں، اغنا فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما اور جو کسبا اس نے کمایا، وما کسب اور جو اس نے کمایا. سیصلا ان قریب، سین جو ہے وہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان قریب یصلا داخل ہوگا، نارن اس آگ میں، ذات لہب، ذات کے معنی والی، لہب کے معنی شعلے، ان قریب وہ شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، واو کے معنی اور، امرا کے معنی بیوی، وامرأتہ اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمالہ جو اٹھانے والی ہے، الحطب ایندھن لکڑیاں، فی جیدہا، فی معنی میں، جید کے معنی گردن، اس کے گلے گردن میں ہے، حبل ایسی رسی، من مسد جو مضبوطی سے بٹی ہوئی یا مونج کی ہے. یہ سورۃ اللہب بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام سورۃ مسد ہے. لہب ہے جو اس کا پہلی آیت میں ذکر آیا ابھی لہب کے لحاظ سے، اور مسد جو آخری آیت میں ذکر ہے اس لفظ کا. یہ سورت جو ہے مکی صورت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور مکہ میں ان حالات میں نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اور اس سے پہلے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف مراحل ہیں. آپ کو جب نبوت ملتی ہے غار حرا میں، ابھی تک آپ کو نبوت ملی ہے لیکن ابھی تک آپ کو دعوت دینے کا حکم نہیں دیا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں آپ کو نبوت ملتی ہے. اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، ان آیات میں آپ کو اس دعوت کو آگے پھیلانے کا حکم دیا گیا. تو جب آپ کو یہ حکم دیا گیا قم فانذر، اور دوسری آیت میں وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو پہلے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو افرادی طور پر دعوت دی. تو اس کے بعد جب آپ کو حکم دیا گیا کہ اب اٹھو اور اس دعوت کا اعلان جو ہے اس کو ان کے لوگوں کو بیان کرو، تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں. صحیح مسلم اور بخاری مسلم کی روایت میں جس طرح سے ہے کہ صفا پہاڑی پر چڑھے، اور صفا پہاڑی جو ہم جانتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جو دوسرا کام کرتے ہیں صفا مروہ کے صحیح کرنا ہوتی ہے، تو صحیح صفا سے شروع ہوتی ہے. اگرچہ جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہ اس پہاڑی کا نیچے کا حصہ ہے، اور یہ پہاڑی پیچھے بہت بلند پہاڑی ہے. تو آپ اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اور چڑھ کر وا صباحا کا اس کا وعدہ لگاتے ہیں. اور وا صباحا کا لفظ جو ہے صبح کی آفت. اور عربوں کے ہاں یہ لفظ مشہور تھا کہ اگر کوئی کسی قوم پر، کسی بستی شہر پر کوئی بڑی آفت مصیبت آنے والی ہوتی، تو کوئی شخص جو ہے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر جو ہے اس طرح کی آواز لگاتا، اور لوگ اکٹھے ہوتے تو پھر ان کو بتاتا بھی اس طرح کا تمہارے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے، تاکہ اس خطرے سے جو ہے وہ ہوشیار ہو جائیں. تو چنانچہ جب آپ نے یہ آواز لگائی تو مکہ کے لوگ جو ہیں، ہر خاندان کے کوئی نہ کوئی ایک آدمی آپ کی طرف دوڑا، حتیٰ کہ بعد بڑے بڑے سرداروں میں سے خود جو نہ آ سکا اس نے اپنی جگہ پر دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھے کہ کیا بات ہے. تو جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ مایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں
کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا میری بات سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو آپ فرمایا کہ پھر تمہیں میں خبردار کرتا ہوں، آگے سخت عذاب آ رہا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ وہ آپ کا کلمہ تھا، آپ کا جملہ تھا کہ جس سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ کیا اس سے کیا چاہتے ہیں، کہ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو کس طرح سے کفر و شرک سے، جس شرک میں پڑے ہیں اس سے ان کو روک رہے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے، دعوت کا مقصد کیا ہے۔ تو ابو لہب آپ کا چچا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تیرا ستیراس ہو جائے کہ تو نے ہمیں کیا اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ تو یعنی کہ اس ابو لہب کے اس کہنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ واقع جس طرح کہ اس صورت کی اپنے سبب نزول بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب نے جب آپ کو کہا کہ تبا لک، تیرا تو تباہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے جواب میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ صورت کا پس منظر ہے۔ اور مزید یہ کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکیلا ہی ایک بدترین دشمن تھا کہ جس کا اللہ نے نام لے کر اس کی مذمت کی ہے، اور نہ کہ صرف مذمت کی بلکہ قیامت تک تلاوت کی جانے والی صورت نازل کر دی، پوری صورت جو اس کی مذمت میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے حقیقت بات یہ ہے، عربوں کے ہاں قطع رحمی، صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی لیے کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی خاندان قبیلے کا آدمی کوئی کام، کوئی دعوت لے کر، کوئی بات لے کر کھڑا ہوتا، تو اگرچہ وہ خاندان کے لوگ اس دعوت کو قبول نہ بھی کرتے، تب بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ قریش کے باقی قبائل نے، باقی خاندانوں نے آپ کی مخالفت کی، دشمنی کی آپ کے ساتھ، اور آپ سے بائیکاٹ بھی کیے، لیکن دو خاندان تھے کہ جنہوں نے ہر حالت میں، خوشی ہو یا غمی ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، اس میں آپ کا ساتھ دیا ہے، وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ تو یہ دو خاندان تھے کہ جو آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں بھی جب آپ کو محصور کیا گیا مکہ میں، آپ کے خاندان والوں کو بائیکاٹ کیا گیا، تو اس میں بھی آپ کے یہ دو خاندان تھے جو آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو کفر پر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ رہے۔ تو خاندان کے لوگوں کی دشمنی کرنا، مخالفت کرنا حقیقت عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی معیوب چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور دشمن آپ کے بہت بڑے بڑے تھے، ابو جہل جیسے، لیکن ابو لہب کے بارے میں خصوصاً یہ صورت نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس کی مذمت کر دی، اس کی وجہ اس کے پیچھے یہ نظر آتی ہے۔ اور ابو لہب جو ہے اس حوالے سے یہ کون ہے؟ اصل ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، اس کی کنیت خاندانی لحاظ سے آپ کے ساتھ اس کو بڑی محبت بھی تھی۔ تو چنانچہ آپ کے پیدا ہونے پر، آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے جس لونڈی نے آپ کے پیدا ہونے کی اس کو خبر دی، ابو لہب نے اس کو آزاد کیا، جس طرح کے تاریخی روایتوں میں ملتا ہے۔ اور میلاد منانے والے اس واقعے کو حجت اور دلیل بناتے ہیں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس کو پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تیرا کیا حال ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، جب سے مرا ہوں میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی، شر ہی دیکھا ہے، سوائے کہ جو میں نے محمد کے پیدا ہونے پر اپنی لونڈی صحابہ کو آزاد کیا تھا، تو اس پر مجھے کچھ پلایا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ خواب اگرچہ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ خواب کس کا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کیا آپ نے اس خواب کی تصدیق کی ہے؟ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس خواب کا ذکر کیا ہے جو خواب آپ کے چچا عباس کا خواب تھا، اور خواب بھی اس حالت میں انہوں نے دیکھا جب وہ کفر پر تھے۔
تو کسی مسلمان کا خواب بھی دین کے بارے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، چاہے کہ کسی کافر کے خواب کو دلیل و حجت بنایا جائے۔ تو اور صرف امام بخاری نے اس خواب کا ذکر کیا ہے اس لحاظ سے کہ چونکہ ثویبہ جو جس لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اس نے اور بھی ابو سلمہ بھی ایک دوسرے صحابی ہے جن کو دودھ پلایا تھا۔ تو یہاں پر امام بخاری نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ابو سلمہ کی بیٹی کے بارے میں جب آپ سے بات کی گئی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، تو آپ فرماتے ہیں آپ میں کہ وہ تو میرے رضائی یعنی کہ بھائی کی بیٹی ہے، رضائی بھائی کی بیٹی ہے، تو کیسے میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو امام بخاری نے صرف اس لحاظ سے اس واقعے کا ذکر کیا، اس خواب کا ذکر کیا، اور نہ ان کا خواب ذکر کرنے کا مقصد میلاد منانے کی کوئی دلیل پیش کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی اس زمانے کو میلاد ہوتی تھی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منائی، نہ آپ کے صحابہ نے، اور نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، اور نہ ائمہ کرام نے، اور نہ امام بخاری نے۔ ان کے ہاں اس میلاد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ جس کو بدعتیوں نے بعد میں گھڑا ہے، اور اس کو گھڑ کر پھر اس کی طرح طرح کی دلیلیں ڈھونڈنی شروع کی ہیں۔ خیر بات کر رہے تھے، تو ابو لہب کا تعلق آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ خاندانی لحاظ سے اس کا بہت گہرا تعلق رہا ہے نبوت سے پہلے تک، حتیٰ کہ آپ کی دو بیٹیاں کہ جس کا رقیہ اور ام کلثوم، ان کے رشتے ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہو چکے تھے۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملتی ہے اور آپ توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا کہ جب تک تم جو ہے آپ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ تو چنانچہ ابو لہب کے بیٹوں نے اس کی باتوں میں آ کر آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، اور اس طرح سے اس شخص کی دشمنی آپ کے ساتھ رہی، اور آپ کے گھر کے سامنے غلاظ سے ڈالنا، کانٹے پھینکنا، اس طرح کی چیزیں بھی جو اس کی بیوی کیا کرتی تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے اس شخص کا جو ہے نام لے کر جو ہے پوری صورت نازل کی اس کی مذمت پر۔ تو اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا ابو لہب کے، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے کیا مراد ظاہری طور پر ہاتھوں کا ٹوٹ جانا ہے، یا ہاتھوں سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں اس کی نامرادی ناکامی ہو جانا ہے؟ اصل معنی دوسرا ہے، کیونکہ ہم نہیں دیکھتے تاریخی طور پر کہ واقعہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہوں، لیکن ہاتھ ٹوٹنے سے مراد جو ہاتھوں سے آدمی کام کرتا ہے، تو ابو لہب کی جو آپ کے دین کے خلاف، آپ کے خلاف سازشیں تھیں، جد و جہد تھی، کوششیں تھیں، اس پر تبت یدا ہو گیا یا تباہ ہو جائے۔ یہ بد دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے، دونوں ہی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو خبر دی ہے کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، یا بد دعا کی شکل میں اللہ کی طرف سے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور واقع ہی تاریخ بتاتی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھوں سے جو کام تھے شرک کو پھیلانے کے، اسلام کو مٹانے کے، وہ کس انداز سے تباہ برباد ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کی دشمنیاں تھیں کہ آپ جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے لوگوں کو کہنے کے لیے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی بات نہیں سنو، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا ہے، اور بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پتھر مارتا پیچھے سے، اور اس انداز سے آپ کو جھٹلاتا۔ اس کی سرتوڑ کوشش تھی کہ آپ کی توحید کی دعوت نہ پھیلے اور شرک پھیلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کوششوں کو کس طرح سے ناکام کیا کہ چند سال کے اندر ہی وہ شرک مٹ جاتا ہے اور توحید پھیل جاتی ہے۔ تو اس انداز سے ابو جہل کے ہاتھوں کے یہ کرتوت سارے ناکام اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تب اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، اس کی ہلاکت بھی بڑی سبق آموز اور عبرتناک تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک بیماری سے دوچار کیا جس کا نام عدسہ کی بیماری ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری تھی کہ جس کو لگتی تھی کہ اس کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ تو چنانچہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں اکیلا ہی ایڑیاں رگڑ کر مرا، اس کے اولاد بھی اس کے قریب نہ پھٹکی اور کوئی بھی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے بیٹوں کو جب لوگوں نے تانے دیے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، اس کی اولاد تو اس کی اپنی لاش تو پھینکو، تو تب انہوں نے غلاموں کو لگا کر اس کی لاش کو اٹھایا اور پھینکا اس کو گڑھوں میں جا کر۔ اس انداز سے اللہ نے اس شخص کو تباہ کیا۔ اسی فرماتا اللہ تعالیٰ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ نہیں اس کو فائدہ دیا اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔
اللہ نے اس کے مال کا خصوصاً اس لیے ذکر کیا کہ ابو لہب مادہ پرست آدمی تھا، دنیا پرست آدمی تھا، اور اس نے بہت سا مال جمع کر رکھا تھا، حتیٰ کہ مکہ کے ان 4 لوگوں میں سے تھا، 4 بڑے آدمیوں سے جو بہت بڑے تاجر اور مالدار سمجھے جاتے تھے۔ 7.5 کلو اس کے پاس سونا تھا، اور وہ ماں کسب جو اس نے کمایا، اور کمانے سے مراد جو اس کا عمل تھا وہ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اور یہ آیت اس بات کی، یہ لفظ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ میلادیوں کی وہ دلیل بنانا اس خواب کو جو ایک کفر کی حالت میں عباس رضی اللہ عنہ کو خواب دیکھا ہوا تھا، اس کو خواب کو کہ دلیل بنانا کہ میلاد کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے جو کمایا ہوا تھا اس کے کام نہ آیا۔ اس نے اگر کوئی اپنے طور پر جس کو نیکی سمجھتا تھا نیکی بھی کی تو اس کے کام نہ آئی۔ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن اس خواب میں یہ ہے کہ اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا ہونے پر لونڈی کو آزاد کرنا کام آ گیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریے کہ قرآن کو آپ مانیں گے یا اس کفر کی حالت میں دیکھے ہوئے خواب کے اوپر یقین کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اس کی کمائی چاہے وہ کسی عمل کے لحاظ سے تھی، کیونکہ انسان کا عمل اس کی کمائی ہے، اور اسی طرح اس کی کمائی سے مراد اس کی اولاد ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ تمہاری اولادیں بھی تمہاری کمائی ہیں۔ تو اس کی اولاد بھی کام نہ آئی، اور اولاد اس طرح سے کام نہ آئی کہ ایک بیٹا تو اس کی زندگی میں ہی ہلاک ہو گیا، آپ نے اس کے اوپر بد دعا کی تھی اور اس کی زندگی میں ہلاک ہو گیا، اور دوسرا بیٹا بعد میں اسلام لاتا ہے، اور اس کی باقی اولاد بھی اسلام میں داخل ہوتی ہے اور اسی کے دین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کہ جو ابو لہب پھیلا رہا تھا۔ تو چنانچہ اس کے دین کے اس انداز سے جڑ کٹتی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی عن قریب داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلہ مارتی ہے۔ اب سورج جب نازل ہوئی تھی ابو لہب ابھی تک زندہ تھا، اللہ نے اس کی زندگی میں ہی اس کو جہنم کی بشارت دے دی کہ ان قریب یہ شعلہ مارتی آگ میں داخل ہوگا۔ جس طرح اس کا لقب تھا ابو لہب کہ بڑا شعلہ مارتا رنگ ہے، بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو اسی طرح سے کی آگ ہی اس کے لیے تیار کی کہ جو ذات لہب شعلہ مارتی آگ ہے۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو لہب کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، کہ اس کا انجام جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ لیکن قرآن کی اس 2 ٹوک اور واضح اور کھلی آیت ہونے کے باوجود بھی ایسے بھی آپ کو اسلام کے دعوے دار ملیں گے کہ جو ابو لہب کو علیہ السلام لکھتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ بھی، ان کا انجام بھی ابو لہب کے ساتھ ہی ہو، کہ جن کی ابو لہب کے ساتھ اس قدر محبت ہے، اللہ کے نبی کا اس قدر بدترین دشمن، ان سے محبت رکھنے والے کہ اللہ کے نبی کے خیر خواہ ہیں، اس اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن اگر یہ کسی بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کس طرح سے قرآن کو چھوڑ کر آدمی گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ رستوں پر چلتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ فرماتا ہے 2 ٹوک طور پر کہ ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلہ مارتی ہے۔ اب یہ تو ابو لہب کے بارے میں اس کا انجام بیان ہوا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور پھر اس کی بیوی کا بیان کیا کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، کہ جو لکڑیاں ایندھن اٹھانے والی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عروہ ہے، ام جمیل اس کی کنیت ہے، اور یہ بھی ابو لہب کے شانہ بشانہ تھی اسلام کی دشمنی میں، اسلام کی مخالفت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینے میں۔ اس کی اذیتوں میں جو اس میں یعنی حمالۃ الحطب کا معنی کیا گیا ہے، اس میں کئی معنی علماء نے کیے ہیں کہ یا تو اس کی کمینگی کو، اس کی گھٹیا پن کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ سردار کی بیوی ہونے کے باوجود بھی ایسی کمینی اور گھٹیا عورت تھی کہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کر لاتی تھی۔ یا حمالۃ الحطب کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے لا کر کانٹے بکھیرتی تھی، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کیونکہ وہ چغل خور تھی، لگائی بجائی کرنے والی تھی، لوگوں میں فتنہ فساد پیدا کرتی تھی، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اس لیے بھی کیونکہ وہ جہنم میں اپنے خاوند ابو لہب کے اوپر ہی مزید آگ جھونکے گی، اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس کی بیوی کہ جو ایندھن اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، اور جید ایسی گردن کو کہتے ہیں کہ جو لمبی، پتلی اور خوبصورت ہو۔ تو ابو لہب کی یہ بیوی ام جمیل چونکہ مکہ کی خوبصورت عورتوں میں شمار ہوتی تھی، اور اس کی گردن میں ایک لاکٹ ہار تھا سونے کا کہ جس پر اس کو بڑا فخر تھا،
اور کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر محمد کی مخالفت پر لگاؤں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی کا رد کرتے ہوئے اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی من مسد، مونج کی یا بٹی ہوئی رسی۔ اب اس رسی سے مراد بھی کیا ہے، اس کی بھی مختلف علماء نے تفسیریں کی ہیں، اور جو سب سے بہترین تفسیر وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جہنم کے اندر اس کے گلے میں وہ رسی ڈال کر اس کو جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا، کہ جس میں اس کے لیے عذاب بھی ہے اور اس کی توہین بھی ہے۔ تو یہ سورۃ اللہب ہے۔ اس سورت سے ہم کو جو اہم ترین سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہی آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ کی ذات سے محبت ہے، جن کی محبتیں، جن کی عقیدتیں محمد بن عبداللہ سے ہیں، آپ کی ذات سے ہیں۔ آپ پیدا کس وقت ہوئے، کس دن ہوئے، اس دن کی میلادیں منانا، اس دن کی خوشیاں منانا اور یہ کرنا، تو آپ کی ذات سے ان کی محبتیں ہیں۔ آپ کے دین کے وہ دشمن ہیں، آپ کی لائی ہوئی توحید کے دشمن، آپ کی سنتوں کے دشمن ایک طرح کے وہ لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات سے بھی ان کو محبت ہے، اور آپ کی ذات سے بڑھ کر آپ کے لائے ہوئے دین سے، آپ کی لائی ہوئی توحید و سنت سے ان کی محبت ہے۔ تو چنانچہ اس صورت میں ہم کو جو بہت بڑا کردار نظر آتا ہے وہ کیا ہے، ایک وہ کردار جو آپ کی ذات سے محبت کرنے والوں کی ہے۔ ابو لہب کے بارے میں جس طرح ہم نے مختصر خاکہ ذکر کیا ہے کہ آپ کا حقیقی چچا ہے، آپ کے پیدا ہونے پر بڑے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور خصوصاً اس لحاظ سے خوشی کہ آپ کے باپ کی فوت ہو چکے تھے، تو اس حالت میں آپ کا پیدا ہونا یقیناً اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ آپ کا ہمسایہ بھی تھا، اتنا گہرا تعلق تھا آپ کے ساتھ کہ اپنے بیٹوں کے رشتے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کر رکھے تھے، لیکن یہ ساری اس کی محبتیں صرف آپ کے ذات محمد بن عبداللہ کے ساتھ تھیں۔ اور جب آپ توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، تو یہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ آپ کی ذات سے خالی محبتیں کام نہیں آنے والی۔ اگر صرف آپ کی ذات سے محبت ہے لیکن آپ کی توحید و سنت سے دشمنی ہے، تو انجام وہی ہے جو ابو لہب کا ہے۔ اور دوسرا بڑا جو سبق ملتا ہے سورت سے کہ اسلام کے اندر حسب و نسب کی اور ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف ہمیں ابو لہب کی یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ جو قریشی ہے، ہاشمی ہے، نبیوں کے سردار، جہانوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، مکہ کے سرداروں میں سے ہے، مکہ کے 4 بڑے مالدار ترین لوگوں میں سے ہے، رنگ بھی کیا ہے، شعلہ مارتا ہوا، حتیٰ کہ کنیت بھی ابو لہب ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اعلیٰ ترین ہیں، مال بھی ہے، سرداری بھی ہے، عزت شہرت بھی ہے، اور خاندانی بھی حسب و نسب ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک دوسری اسلام کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ جن کا نام بلال ابن رباح ہے، حبشی ہیں، غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، خود بھی اپنے آپ کے مختار نہیں ہیں، کالا رنگ ہے، موٹے اور نقش ہیں، بدے نقش ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور جس کی لوگوں کے ہاں، دنیا والوں کے ہاں عزت وقار تو ہونا دور کی بات، بلکہ بچوں کے ہاتھ میں ان کی رسی دے کر ان کو دے دیا جاتا جو ان کی مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹتے پھرتے، اور ان کا آقا دہتے انگاروں پر ان کو لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور ان کو نیچے سے کچھ چھڑانے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ لیکن یہ وہ سینہ تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، تقوی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو چنانچہ ایک طرف یہ شخصیت ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی اسٹیٹس نہیں، دنیاوی لحاظ سے کسی طرح کا کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایمان اور توحید ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کون ہے کہ بلال چلتے زمین پر ہے
اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے کہ جنت جس بلال کا انتظار کرتی ہے، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر یہ بلال اذان دیتے ہیں اور بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو گراتے ہیں. تو بلال کی یہ عظمتیں کہاں سے ان کو ملی؟ کیا ان کے حسن و جمال سے؟ کیا ان کے حسب و نسب سے؟ کیا ان کے پاس کوئی مال تھا؟ نہیں، ان کے پاس یہ ایمان تھا. حتیٰ کہ جب فوت ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہیں. ان کی بیوی پریشان ہے کہ خاوند دنیا سے جا رہا ہے، لیکن وہ بڑے خوش ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ غدا نلقى الاحبہ محمد و صحبہ، کہ ابھی جان نکلے گی اور محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے جا کے ملنے والا ہوں. تو کہنے کا مقصد اس سے ہم کو سب کا کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی بڑا ہے تو نہ حسب و نسب سے ہے، نہ مال و دولت سے ہے، نہ کسی دنیا کے اور کسی حیثیت سے ہے. اللہ کے ہاں کسی کی بڑائی ہے تو تقوی نیکی سے ہے. تو ابو لہب آپ کا چچا ہونے کے باوجود، قریشی ہاشمی ہونے کے باوجود، مکہ کا سردار ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن ہے، اور بلال حبشی غلام اور فقیر غریب ہونے کے باوجود جنت کے سرداروں میں سے، جنت کے شہزادوں میں سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل یہ وہ زیور ہے، اصل یہ وہ چیز ہے کہ جسے انسان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.